علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم معزز سامعین، 25 جنوری بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جاری رہے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے غزوہ بدر کا تفصیل کے ساتھ کل 39 منٹ تک درس جاری رہا ہے، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ پس منظر بتایا اور کس کیفیت میں صحابہ نکلے، کس طرح نکلے، حضور پاک ان کو لے کر پھر کیا مشاورت ہوئی، کیا کیا کس صحابی نے رائے دی، یہ کل میں نے سارا بیان کر دیا تھا۔ بس وہ آیتوں کا ترجمہ ذہن میں لے آئے۔ کما اخرجک ربک، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب، آپ کو آپ کا یہ رب کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو حضور کو نکالا ہے نا مدینہ سے، یہ تربیت کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ کو کمزور ہو گیا تھا یا اسلام کمزور ہو گیا تھا، نہیں، من بیتک، آپ کے گھر سے۔ اس گھر سے مراد مدینہ طیبہ والا گھر ہے، مکہ سے تو پہلے ہی آ چکے تھے، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ وہ ناپسندیدگی کب شروع ہوئی؟ جب بات قافلے سے نکل کر میدان میں آئی تو انہوں نے کہا ہم تو قافلے کے لیے آئے تھے، جنگ لڑنے کا ارادہ اور تیاری بھی وغیرہ وغیرہ۔ یجادلونک فی الحق، جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں۔ اس جھگڑے سے کیا مراد؟ اپنی رائے پر زور دینا۔ اس پر میں نے قرآن سے 2 دلیلیں کل پیش کی تھی، اور فرمایا بعد ما تبین، اس بات کے بعد کہ وہ حق واضح ہو چکا ہے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہیں یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، درآں، حالانکہ وہ ایسے جیسے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ نکلنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا سنیے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے، اے محبوب وعدہ فرمایا تم سے کیا؟ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک کا، کہ أَنَّهَا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہے۔ بولیے وہ یا تو اللہ تمہیں وہ تجارتی قافلہ دے گا، یا پھر اللہ سب کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ یعنی یا تو قافلوں، جو قافلے کا مال تھا آج کے لحاظ سے تو اربوں خربوں ڈالر کا بنتا تھا، اللہ نے فرمایا یا تو اللہ تمہیں مال والا قافلہ دے گا، یا پھر اللہ تمہیں دو بدو لڑائی کروا کے فتح عطا فرما دے گا۔ اب توجہ سمجھنا، توجہ سے سمجھنا۔ وَتَوَدُّونَ ان غیر ذات الشوکتی، جب کہ تم پسند کرتے تھے، صحابہ تم پسند کرتے تھے کہ نہتے گروہ تمہارے حصے میں آئے۔ بولے نہتے گروہ تمہارے حصے میں، یعنی صحابہ کی پسند یہ تھی کہ وہ قافلہ جو ہے نا تجارت والا، بس وہ ہمیں مل جائے۔ بولو وہ ہمیں مل جائے۔ شوکت کا معنی ہے کہ کانٹا، کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے اور ہمیں مال بھی سارا مل جائے۔ تکون لکم، فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے حصے میں آئے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ساتھ۔ حق کو یعنی حق کو واضح کر دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بے وقوف اور نالائق مولوی ٹی ویوں پر آ کر یہ کہتے ہیں وہ جی اسلام تو تلوار سے پھیلا نہیں ہے، اسلام تو پیار سے پھیلا ہے، اسلام تو منت سے پھیلا ہے، اسلام تو ترلے سے پھیلا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو حق کر دے، واضح کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے ارشادات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ بولو کافروں کی۔ تو اسلام صرف ترلے سے پھیلا ہے یا اسلام جہاد سے بھی پھیلا ہے؟ اب یہاں کرنی تو جنگ ہے، بولو لڑنی تو جنگ ہے، اور وہ 1000 اور آپ 313،
ان کے پاس کھانے پینے شراب تک ہے، ناچنے والیاں گانے والیاں ہیں، اور آپ کے اکابرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں ایسا، نہ کھانے کو کھانا، نہ پانی کو پینا، نہ پینے کو پانی، نہ پہننے کے لیے پاؤں میں کچھ تھا، نہ لباس پورا تھا، نہ زیرہ پوری تھی۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حق واضح ہو جائے۔ حق واضح ہونے کا مطلب کہ جہاد ہو جائے، بولو جہاد ہو جائے۔ تو جہاد میں اسلام کا دفاع بھی ہے، اور جہاد میں اسلام کا پھیلاؤ بھی ہے، اور جہاد میں کافروں کا مٹاؤ بھی ہے۔ آگے پھر لفظ سنیں کمال کا، لیحق الحق، تاکہ ثابت کر دے اللہ حق کو۔ اس کو کہتے ہیں احقاق حق، بولو احقاق کہ حق عین چڑھتے سورج کی طرح واضح ہو جائے۔ کس سے؟ جہاد سے، پہلی اسلام کی جنگ سے۔ کہتے ہیں جی جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہا یہ پڑھو نا، یہ تبلیغ کے ذریعے تو تھوڑا ہی ہو رہا ہے۔ لیحق الحق، حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل، اور باطل کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ آپ ترجمہ بولے کہ باطل کو اللہ مٹا کے رکھ دے، ابطال باطل۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند ہے، آج بھی جو جہاد کے مجرم ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر لے گیا میدان بدر میں۔ میں نے کل بتایا تھا وہ تھے خشک جگہ پر اور صحابہ تھے ریت پر۔ میں ان کی خشک جگہ بھی دیکھ آیا ہوں اور صحابہ کی ریت والی جگہ بھی دیکھ آیا ہوں۔ میں وہاں گیا ہوں میدان بدر میں، اور یہ آیتیں وہاں پہ جا کر بڑی سمجھ آتی ہیں۔ کون ہے سبحان اللہ؟ یہاں پڑھی تھی، وہاں جا کے سمجھی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، اذ تستغیثون ربکم، اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فریاد کا مطلب ہے دعا کی، بولو کیا کی؟ دعا۔ جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلے۔ یہ باتیں ذرا بڑی توجہ سے سننا۔ ایک بڈھا ملا، وہ بڈھا اتنا ذہین تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضور پاک اور ابو بکر صدیق ہے، پر ذہین اتنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کچھ مدینہ سے مسلمان آئے ہوئے ہیں؟ بڈھا کہنے لگا مجھے خبری نے خبر دی ہے، اگر وہ چلے ہیں فلاں تاریخ کو تو اب تک ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا، اور جہاں اس نے کہا وہیں مسلمان موجود تھے۔ یہ بڈھے کی عقل ہے۔ آپ نے پوچھا وہ سنا ہے کہ کچھ قریشی مکہ سے بھی آئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اگر میری رائے کے مطابق میری خبر ٹھیک ہے تو اب تک ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا، جہاں قافلہ تھا اس نے وہیں اشارہ کیا۔ اب یہ اتنی پتے کی بات بتا کے لگا تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر کو اور حضور کو کہنے لگا، تو آپ نے فرمایا انا من الماء، ہم پانی میں سے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ توریہ ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں اور واضح سچ بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ قبیلہ بنی ماء اس سما سے ہے، ایک عرب کا مشہور قبیلہ تھا بنی ماء۔ اس نے کہا شاید یہ ان میں سے ہیں، اور حضور نے لیا مما ان دافق کہ ہر انسان کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ہم تو پانی میں سے ہیں، یعنی اس کو اپنی حقیقت بتائی نہیں۔ پھر جب حضور میدان بدر میں تشریف لے آئے تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے آگے کہا جی تعداد کا تو پتہ نہیں۔ فرمایا اونٹ کتنے ذبح ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جی 9 اور 10۔ بولو 9 اور 10۔ تو فرمایا حضور نے فرمایا کہ اگر 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوئے ہیں تو ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 تک ہے، اور وہ 1000 تک ہی تھی۔ اب کچھ ان کے خبری بھی آئے ہوئے تھے، وہ ادھر صحابہ کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر لے گئے، اور وہاں جا کر قافلے میں ایک بڈھا ان کا تھا قریشیوں کا، بڑا سیانہ سمجھدار، اس نے کہا مجھے دکھاؤ مینگنی۔ اس نے مینگنی دیکھ کر کہا کہ یہ مدینہ کے اونٹوں کی مینگنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قافلہ ہمیں دور سے نظر آ رہا ہے وہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کا ہے۔ لو جی اسی طرح دونوں۔ اب پہلی مدد کیا ہوئی؟ توجہ کریں،
پہلی مدد کہ اللہ نے بارش نازل فرما دی. دوسری مدد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ نے ہم سب پر نیند جاری فرما دی. ہم رج کے سوئے اور جب صبح اٹھے تو سب تازہ دم ہو چکے تھے اور ان کو نیند کیونکہ بارش آ چکی تھی. ان کی جگہ پہلے ہی پکی تھی, وہاں کیچڑ جمع ہو گیا. یہاں ریت والی جگہ تھی, وہ سارا پانی ریت پی گئی. تو یہ ساری اللہ کی مدد ہے. بولو یہ ساری اللہ کی مدد ہے. دوسرا وحی کے ذریعے اللہ نے وعدے کر دیا کہ میں تمہیں فتح ضرور عطا فرماؤں گا. دونوں میں سے ایک قافلہ تمہیں ضرور ملے گا. اگرچہ صحابہ کی رائے وہ تجارت والے قافلے کی تھی, پر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ انہاں دیاں توڑاں پنیاں جان اور اسلام دا پرچم انہاں دیاں لاشاں دے اوتے کھڑا کیتا جائے. ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کمزوروں کا مذہب نہیں ہے. اذ تستغیثون ربکم, جب تم فریاد کر رہے تھے, فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لی. عربی میں خیمے کو عریش کہتے ہیں. بولو جی, خیمے کو کیا کہتے ہیں؟ عریش. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں عریش قائم ہوا, خیمہ قائم ہوا, وہاں اب مسجد العریش بن چکی ہے. اور میں اس مسجد میں عصر کی باجماعت نماز پڑھ کے آیا ہوں. اور بعد میں جو ہمارے ساتھی تھے, میں نے وہاں ان کو درس دینے کی سعادت بھی حاصل کی. اچھا, پھر ہم بدر کے شہداء کے قبرستان میں بھی حاضری لگوا کے آئے. انہوں نے تو دیواریں بنائے رکھی ہیں, پر ہم نے پھلانگ چھلانگ کے اندر چلے گئے اور اپنا کام سنی آڑا کر کے آئے, یعنی فاتحہ پڑھ کے آئے. اب اگلی بات سننے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں ساری رات دعا فرمائی اور کھڑے ہو کے فرمائی. اوڑی آخیے سبحان اللہ. اب دعا کے بارے میں دعا کیا تھی وہ بھی بتاتا ہوں, پر پہلے سن لیں. دعا مانگتے مانگتے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے مبارک کاندھوں سے چادر مبارک گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں, انہوں نے چادر حضور کے کندھوں پر دوبارہ رکھ کے پیچھے سے جفا ڈال لیا اور رو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ بس کر دے, میرا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہے اور اللہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا. بس پھر کیا تھی, جبریل امین بھی آ گئے. کیونکہ صدیق اکبر وہ ہیں جو فرشوں پہ کہتے ہیں عرشوں پہ رب پوری فرما دیتا ہے. آ گئے پھر سیدنا جبریل. تو پھر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا, ابشر یا ابا بکر. نہیں, سارے رل کے کوئی آنکھوں سبحان اللہ. ھذا جبریل متعجر بعمامتی صفراء, یہ جبریل ہے اے ابو بکر, یہ جبریل ہے اور اس نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے, اور آخذ بعنان فرسہ بین السماء والارض, اور یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر زمین آسمان میں پورا سمایا کھڑا ہے. تو تمہیں مبارک ہو, فرشتے آ گئے. بولو بولو بھی, فرشتے آ گئے. اب میں آپ کو پہلے تو ترجمہ مکمل کر کے پھر فرشتوں کی آخری بات بتا کے دعا کی طرف آتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ فاستجاب لکم, میں نے تمہاری دعا قبول کر لی. دعا کیا تھی؟ آج کا کالا, کچھ زبان کے کالے, کچھ اوپر سے کالے تفضیلی, اور کچھ اندر سے کالے جو پورے رافضی ہیں, سبائی ٹولہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو لڑ پڑے. یہ آیت پڑھتے ہیں, توجہ سے سمجھنا, یجادلونک فی الحق, کہ حق کے معاملے میں وہ آپ سے لڑ پڑے, جھگڑ پڑے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, تمہارے تو صحابہ وہ تھے کارہون جو نفرت کر رہے تھے وہاں جانے سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے صحابہ تو کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون, ان کو یوں لگ رہا تھا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہمیں آنکھوں سے نظر ہے. حضرات وہ یہ باتیں کر کے صحابہ کے خلاف زہر اگلتے ہیں.
اب میں آپ سے کہتا ہوں اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے رب سے فریاد کی، فاستجاب لکم، اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اب آپ یہاں اس آیت پہ آ جائیں، یہ آیت نمبر 9 کا ابتدا ہے، 9 کی، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ وہ حضور نے دعا کیا مانگی تھی؟ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ پوچھیں گے آپ انشاءاللہ؟ جو مولوی، خواہ وہ پیر ہو، خنزیر ہو، کوئی مرضی ہو، جو صحابہ کے خلاف بھونکے، وہ جہنمی کتوں میں سے کتا تو ہو سکتا ہے، مولوی اور سنی اور مسلمان پیر تو بہت بڑا درجہ ہے نا، ہم تو اس کو خنزیر بھی سمجھنا، خنزیر کی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے کہے او جی صحابہ تو کراہت کر رہے تھے، صحابہ کو تو موت نظر آ رہی تھی، وہ تو حضور سے جھگڑ رہے تھے، تو آپ نے کہنا جی وہ بدر میں حضور نے ساری رات دعا کیا مانگی تھی؟ پوچھیں گے آپ انشاءاللہ؟ تو چلے میں آپ کو دعا بتاتا ہوں۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج آپ سنیں، پڑھے نا، بس عربی پڑھا دی آپ کو برکت کے لیے، سنیں ترجمہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ آج اگر یہ میرے یار، پوچھو نا پھر ہے کہ نا واسطے دعا ہو رہی ہے، یا اللہ اگر یہ میرے یار، میرے وفادار، میرے صحابہ، ان تہلک، اگر یہاں ہلاک ہو گئے، تو لا تعبد فی الارض، تو پھر اس دھرتی میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت باقی رہے تو پھر مجھے بھی فتح عطا کر اور میرے 313 یاروں کو بھی فتح عطا فرما دے۔ اب اگر حضور کو صحابہ پر شک ہوتا، صحابہ پہ کوئی جھگڑے کا ڈر ہوتا، تو ساری رات ان کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے؟ اور پھر کہا کس کو جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کو، کہ اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت ہو تو پھر میرے یاروں کو باقی رکھ، میرے یار رہیں گے تو تیری عبادت رہے گی، میرے صحابہ رہیں گے تو اسلام رہے گا، میرے صحابہ رہیں گے تو قرآن رہے گا، میرے صحابہ رہیں گے تو قیامت تک تیری توحید کا ڈنکا بچتا رہے گا اور میری ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اس دعا پر تو ساری رات کہیں تو میں آپ کو موتی دینے کو تیار ہوں۔ ارے بھائی اکھا چوک کے کہو سبحان اللہ۔ یہ بات میری نوٹ کریں، آپ نے گریبان پکڑنا ہے گستاخ صحابہ کا اور پوچھنا ہے کہ پھر بتا، اگر حضور کو شک نہیں تھا تو شک کرنے والا کون ہے؟ تیری کیا اوقات ہے بھنگی کی اولاد؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو دعا مانگی صحابہ کے لیے۔ اب میں آپ کو دوسری بات کہتا ہوں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، سود بھی کھا رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ جتنے حرام خور ہیں سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور جو ان کا بڑا گرو گھنٹال ہے اس کے وقت ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے، وہ کچھ کر سکتا نہیں، بس ایک تسبیح پھیرے گا، ایک کہے گا جی میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں۔ ان دو کاموں میں ہمارا جلوس نکال دیا ہے، پر نعروں سے باز ہے تو نعرے تمہارے بڑے اچھے ہیں، کاش کے کام بھی اچھے ہو جائیں، کاش کے کام بھی۔ اب سنیے، بڑی دعائیں مانگتے ہیں، حرام نہیں چھوڑتے، بے پردگی نہیں، یہ جتنی بے پردگی والی عورتیں ہیں صبح صبح سارے جسم بھی دکھا رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سیر بھی کر رہی ہوتی ہیں، پتہ چلے بڑی نیک خواتین جا رہی ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت جب تک بے پرد نکلتی ہے اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی فرشتے لعنت برساتے رہتے ہیں۔ تو تیری تسبیح کہاں جائے گی؟ خیر یہ موضوع نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعا مدینہ میں نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ سارے نہیں بولیں گے؟ مدینہ اعلیٰ ہے یا بدر اعلیٰ ہے؟ بولو 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 بولو، مسجد نبوی اعلیٰ ہے یا بدر کا میدان اعلیٰ ہے؟ تو حضور نے وہاں دعا کیوں نہیں مانگی؟ بولو نا، یہاں تو ماشاءاللہ مکے میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیلۃ القدر کی 1.5 گھنٹے کی دعا ہوتی ہے،
اور کرتوت کی نکلے لے انڈیا تو کنجر تے کنجریاں بلا کے ڈانس پہ کرا رہے ہیں، یہ کرتوت ہیں، اور دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب دعا کب قبول ہوتی ہے، یہ نقطہ آ گیا اس میں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بدر میں دعا ہوئی، یہ دعا مدینہ میں بھی ہو سکتی تھی، مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، پر نہیں، حضور نے گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، آئے بدر میں تیاری کر کے پھر دعا مانگی کہ ربا اب تو بالکل وہ ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے، یہ میدان میں ہے اور میں نے کوئی یار چھپایا نہیں، سارے علاقے میدان میں کھڑے کر دیے ہیں، اب تو ہماری مدد کر دے۔ اگر مدد کرے گا تو تیرا قرآن بھی باقی رہے گا، تیرا کلمہ بھی باقی رہے گا، میرا دین بھی باقی رہے گا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اللہ کہتا ہے کہ میں ابھی 1000 فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہوں۔ تو دعا بندہ اوتھے منگے جتھے بن دی ہے، ہائے ہائے ہائے، جتھے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، بھائی سمجھ رہے ہو، یہ بھی دعا ہے، اور ایک منوس رضائی تھوڑی جی تھلے کر کے کہتا اللہ صبح ہو گئی ہے، برکتہ دیویں۔ اب آپ میں اس کو کس کو دعا سمجھیں گے؟ نماز پڑھنے، یہ دعا سے وفا کر رہا ہے، اور وہ دغا کر رہا ہے، وہ دعا نہیں کر رہا، بولو دغا کر رہا ہے۔ اگر اس کو دعا سے وفا ہوتی تو نکل آتا مسجد میں، وضو کرتا، نفل پڑھتا، سنتے پڑھتا اور فجر پڑھتا، پھر دعا مانگتا، تو میرے نبی کی دعا بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی حج پہ جا کے دعا کرتا ہے اور ایک پیسوں سے عیاشیاں کر کے کہتا ہے اللہ میری بھی قبول کر، تو یہ دغا کر رہا ہے، وہ تو دعا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کب دعا مانگی؟ جب اس نے 7 کنڈیاں لگا لی، بولو 7 کنڈیاں لگا لی، تو پھر کوئی 2 نفل تو نہیں تھے، بھاگے، کیا کیا؟ وہ بھی بھاگی، بھاگتے ہوئے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد فرما۔ پھر دروازے بھی خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، کنڈیاں بھی خود بخود کھلتی جا رہی ہیں۔ تو جب ہم یوں دعا مانگیں گے پھر رب کی مدد آئے گی۔ دیکھو یہ 313 لڑنے کا سامان بھی پورا نہیں، میں نے پہلے بتا دیا، کوئی چیز ان کے مقابلے میں پوری، پر دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ بھائی، میں ابھی 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہاری بشارت کے لیے بھیجا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا ان اللہ عزیز حکیم، وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمتوں والا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، اس میں سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ 1000 فرشتے، بولو کتنے؟ 1000 فرشتے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ میں 2000 فرشتے بھی بھیجوں گا، معافی چاہتا ہوں، میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، بولو کتنے جی؟ 3000۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو 5000 بھیجوں گا۔ کیوں؟ ان کو خبر ملی پیچھے سے مشرک اور آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فرشتے بھی اور آ رہے ہیں، 3000 کر دوں گا۔ وہ 2000 اور بھیج کے 1000، یہ 3 پورے ہو گئے، یا پھر 1 ہی آ چکا ہے اور 3 اور بھیجوں گا۔ اور اگر یہ تم ثابت قدم رہے تو پھر میں 5000 فرشتے، یعنی 3 پہلے آ چکے، 4 پہلے آ چکے، 1 اور بھیجوں گا، یا 4 یہ اور 5 تو کتنے ہو گئے؟ 9000۔ بولو کتنے؟ مگر نہ 3 کی نوبت آئی نہ 5 کی نوبت آئی، اللہ نے 1000 میں ہی کام پورا کروا دیا، 1000 سے ہی کام پورا کروا دیا۔ مگر ایک نقطہ یاد کرے، یہ جو 1000 ہیں ان کو کہا مردفین، بولو قطار در قطار آنے والے، ایک قطار آ رہی ہے، دوسری قطار پھر آ رہی ہے۔ اور وہ جو جن کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا کہ این یکفیکم
ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. ان کے لیے کیا لفظ تھا؟ مردفین، قطار در قطار لائنیں آگے پیچھے آنے والے. اور ان کو کیا کہا؟ منزلین، آسمان سے نازل ہونے والے. بولو آسمان سے نازل ہونے والے. یعنی کچھ اللہ نے پہلے نازل کر کے نیچے سے بھیجے، اور کچھ اللہ نے کہا یہ دیکھو آسمان سے آ رہے ہیں. اور تیسرے کو جو وعدہ کیا، بلا ان تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا، اور متقی رہے. اور کیا رہے؟ یہ تو صحابہ نے کیا. وَإِن يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. فرمایا پھر 5000 یکبارگی سے تم پر فرشتے نازل فرما دوں گا. ان کو کہا مردفین 1000 کو، اور 3000 کو کہا منزلین، اور یہ 5000 کو کیا کہا؟ مصومین. بولو کیا کہا جی؟ مصومین کا کیا معنی ہے؟ کہ خاص وردی میں ہوں گے، نشانیوں والے. ان کا لباس ایسا ہوگا، کسی کی سبز پگڑیاں تھی، کسی کی کالی پگڑیاں تھیں، نہ کہو سبحان اللہ، کسی کی سفید پگڑیاں تھیں، اور کسی کی سرخ پگڑیاں تھیں. آج یہ سارے رنگ اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائے ہوئے ہیں. ان کے پاس یا سفید ہے یا کالی ہے، اللہ نے سارے رنگ اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں. ہماری دستاروں میں، پگڑیوں میں تمہیں ہر رنگ نظر آئے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارے وعدے فرمائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہم کل سے آگے کا سفر میدان بدر میں جاری رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.